want to get back. لائیو ہو گیا. جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات جی ذرا سی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی تھی بٹ وی آر اوکے. آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو میری؟ جی جی ٹھیک ہے. تو خواتین حضرات خوش آمدید. آج تیسری نشست ہے ہماری قیادت کے ناقابل تردید قوانین کی. اس تھرڈ ایپیسوڈ ہے آج ہمارا، جس میں ہم 5ویں اور 6ٹھے لاء پر بات کریں گے. اس سے پہلے ہم 4 مختلف قوانین پر بات کر چکے ہیں اور آج ہم اس سے آگے بڑھائیں گے اس سفر کو. اور چونکہ پچھلے 4 قوانین جو کہ بڑے اہم تھے، آپ نے ضرور غور کیا ہوگا اور اسے کوشش کی ہوگی تھوڑا سا مزید سمجھنے کی یا سوچنے کی اس پر، جن میں لا آف انفلوئنس بڑا امپورٹنٹ تھا، لا آف لڈ تھا، اور اس کے علاوہ جو پچھلے سیشن میں بھی ہم نے 2 اور قوانین کیے تو آپ نے غور کیا ہوگا ان پر. اور اگر اس کے متعلق اگر میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ان میں سے کسی بھی ایک قانون کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کا کوئی تجربہ ہو جو ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو بہت ہمیں اس سب کو استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا. تو اس وقت تک ہم لا آف لیڈ، لا آف انفلوئنس، لا آف پروسیس اور لا آف نیویگیشن کا 4 قوانین پر ہم کھل کر بات کر چکے ہیں. تو اینی ون وڈ لائک ٹو شیئر بفور وی اسٹارٹ ٹو دا 5th law which is the law of addition. So please feel free. I mean we have couple minutes to get started. اور ڈاکٹر نفیس بھی ہمارے ساتھ ہیں. غالباً ٹیکنیکلی وہ شاید ابھی اس وقت کٹ آف ہو گئے ہیں، لیکن وہ آ جائیں گے 1-2 منٹ میں. تو اس وقت تک ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی ایسا ایکسپیرینس ہو یا آپ کو اس لاء میں کوئی ایسا سوال ذہن میں ابھرا ہو تو ضرور پوچھیے. اینی ون؟ جی کسی کا کوئی سوال؟ جی نرگس کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب تھوڑا ریویژن کر دیجیے. ریویژن کلاسز بعد میں ہوں گی جب کورس ختم ہوگا. اصل میں وہ 4 قوانین ہیں. لا آف لیڈ، لا آف ہم نے جیسے کیا تھا، اس کے بعد لا آف انفلوئنس تھا، پھر لا آف پروسیس تھا. تو یہ سارے قوانین پر ہم بات کر چکے ہیں. اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو اسے دیکھ لیں کیونکہ بڑا مشکل ہوگا اس کو دوبارہ دہرانا. لیکن اگر اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو میں چاہتا ہوں جب تک نفیس بھائی اپنا ٹیکنیکلی سیٹ ہو جائیں اس کے بعد میں آگے بڑھوں 5ویں قانون کی طرف. تو اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہے، کوئی کامنٹس ہے، کوئی تجربہ ہے اس سے متعلق، یا کبھی آپ نے جیسے اس دوران یہ غور کیا ہوگا کہ میرا لڈ لیول کہاں ہے یا میرا انفلوئنس لیول کہاں ہے، اپنے آپ کو ایسیس کیا ہو، خود احتسابی کا عمل سے گزرے ہوں، تو اس پر ضرور بات کیجیے. کیونکہ یہ ماسٹر مائنڈ گروپ ہے. ماسٹر مائنڈ گروپ کا مقصد جیسے کہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ یہ ہم خیال لوگوں کا ایک گروپ ہے جو ہم بیٹھتے ہیں سر جوڑ کر اور کچھ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور کوشش کرتے ہیں اپنے تجربات کو اس میں کس طرح سے انڈلج کر سکیں اور اس کو اس سے اس کا رابطہ قائم کر سکیں اپنی عام زندگی سے. کیونکہ ہر شخص جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، جس پوزیشن میں بھی ہے، وہ ایک رہنمائی کا رول تو انجام دے رہا ہے. اب چاہے اسے آپ تسلیم کریں یا نہ کریں. یس اوکے ٹھیک ہے نا. تو لیڈرشپ تو ہم ہر جگہ، کوئی اپنی فیملی میں لیڈ کر رہا ہے، کوئی اپنی کمیونٹی میں، کوئی اپنے پولیٹیکل پارٹی میں کر رہا ہے، یا کوئی اپنے دوسرے جہاں بھی جاب پہ یا جس پوزیشن میں بھی ہے اپنے کولیگس کو. تو ہم سب لیڈ تو کسی نہ کسی انداز سے کرتے ہیں. اب میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا یا برا لیڈر،
یہ بات کی بات ہے, یہ بحث آگے چل کے آئے گی کہ ہم کئی جگہ اچھے لیڈر لیڈ کرتے ہیں اور برے لیڈر مس لیڈ کرتے ہیں. تو ایسے لیڈر بھی آپ کو ملیں گے اپنے گرد بہت سے, جو آپ کو جن کا انفلوئنس اتنا اچھا نہیں ہوگا, یعنی لا, جیسے ہم نے لا وہ بیڈ انفلوئنسر ہوں گے ورسز اے گڈ انفلوئنسر. اسی طرح ان کے لیڈ لیول لو ہوں گے, یا ان کا طریقہ کار یعنی پروسیس وہ خود گرو نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ سب چیزیں ہم نے بات کی تھی. آج ہم چلتے ہیں, کیونکہ سوال میں نہیں دیکھ رہا کسی کا ابھی تک, یا تو دو ہی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں. نفیس بھائی شاید اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں گے اگر میں غلط سمجھ رہا ہوں تو. اس کی دو وجہ ہیں کہ سوال کوئی نہ ہونے کی وجہ یا تو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا, سر سے گزر گیا ہے, یا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مطلب آپ پوچھنا نہیں چاہتے. اگر آپ پوچھنا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کا جو لا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سب سے زیادہ پہلے وہ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ پوچھنا کیوں نہیں چاہتے. تو چلتے ہیں ہم 5ویں قانون کی طرف, اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے دوست اور ساتھی جو ہم دونوں مل کر ان لاس پر بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا آغاز اور اگلے لا کی طرف وہ ہمیں لے کے چلیں, اور پھر انشاءاللہ میں اس میں شامل ہو جاؤں گا. تو لیٹ می ویلکم مائی ڈیئر فرینڈ, مائی اولڈ کولیگ اور بہترین دوست ڈاکٹر نفیس عبداللہ. ویلکم. Assalamu alaikum, everybody, and thanks for Dr. Faiz for his good comments and good words about me. ہمارا جو یہ آج ہم جس لا پہ بات کر رہے ہیں وہ لا نمبر 5 ہے, جان میکسویل کا irrefutable law of 21 میں سے. اور یہ اس میں انہوں نے زیادہ تر بات اس طرح کی ہے اور بار بار ایک چیز پر انہوں نے زور دیا ہے کہ لیڈر جو ہے, اس لا کا نام ہے لا آف ایڈیشن. پہلی بات تو یہ 5th لا نمبر 5 لا آف ایڈیشن. انہوں نے اس بات میں تکرار کے ساتھ یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے, اگر اس کا صرف 2 لفظوں میں بات کی جائے وہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے جو فالوور ہوتے ہیں یا اپنے کولیگز ہوتے ہیں یا جو اس کے کمپنی میں لوگ ہیں, آرگنائزیشن میں لوگ ہیں, ٹیم میں لوگ ہیں, ان کی جو ویلیو ہے وہ ایڈ کرتا ہے. اور اس سلسلے میں جو پہلی ایگزامپل دوں گا وہ یہ کہ ہم جتنے بھی ساتھی یہاں پر موجود ہیں اس میں بہت دور دور سے یعنی دنیا بھر سے لوگ موجود ہیں, اور ڈاکٹر فضل صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے سجاد صاحب کو کوئی کام دیا ہوا ہے اور وہ ویکلی ان کے ساتھ ایک سیشن کر رہے ہیں اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ سیشن کر رہے ہیں, اس طرح انہوں نے مجھے بھی کہا کہ میں irrefutable law of 21 laws of جان میکسویل کے بارے میں ہم دونوں ایک سیشن کرتے ہیں. یعنی ہم دونوں سے مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر فضل کو اس بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ معلومات ہوتی ہیں اور وہ میرا بہت ساتھ دیتے ہیں, لیکن اس سے میرا اعتماد بڑھتا ہے. اور یہ وہ باریک چیز ہے جو اس پورے لا میں جان میکسویل نے سمجھائی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کی, اپنے فالوورز جو ہوتے ہیں ان کی جو ویلیو ہے اس کو اس میں ایڈیشن کرتا ہے. اور یہ ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہم سب پر بیت رہی ہے. یہ نرگس صاحبہ ہوں, زرتاش ہوں اور سجاد ہوں, آپ سب اور میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ جو آج ہمارے ساتھ یہ سیشنز ہو رہے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس میں بہت کچھ کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ میں جس طرح سے آج بات کرنے کے لیے تیار ہوں, جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں, آج سے 4 مہینے بعد, آج سے 8 مہینے بعد, آج سے 12 مہینے کے بعد یہ انداز ایک
बेहतर अंदाज में तब्दील हो चुका होगा, और इस तरह जो लीडर ने हमारी अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसमें वैल्यू ऐड कर दी। ये उसका बुनियादी, जॉन का जो बुनियादी मकसद है लॉ ऑफ एडिशन का, विच इज लॉ नंबर 5, वो यही है। और उन्होंने बार बार मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की है कि लीडर जो है वो अपने लोगों की वैल्यू ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैंने ये दे दी, मुझे अपनी जिंदगी के, जैसे डॉक्टर फजल साहब इजाजत देते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस भी बयान करें, तो मुझे याद है कि मैं जहाँ पे काम करता हूँ पाकिस्तान में, कराची में, एज रेडियोलॉजिस्ट, उस ARC में उसका नाम है, वहां पर एक लड़की थी जिसने उस वक्त इंटरमीडिएट किया हुआ था, और वो उसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं थी, यानी टेक्निकल वो बहैसियत एक्सपीरियंस, यानी उसका कोई 10-12 साल का एक्सपीरियंस तो था एज ए एक्सरे टेक्नीशियन का, लेकिन उसके पास वो जो डिप्लोमा था वो नहीं था। तो जब मुझे ये पता लगा कि उसके पास वो डिप्लोमा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी टेक्नीशियन है और काफ़ी अरसे से काम कर रही थी उस जगह पे, और मैं जब वहाँ गया तो मैंने उससे कहा कि तुम किसी भी तरह टेक्नीशियन का कोर्स करो। तो उसने कहा कि सर मैं 6 घंटे, ये जॉब मेरी 7-8 घंटे की है, मैं 6 घंटे मैं किस तरह वो करूँगी। मैंने कहा देखें, ये जो 10-11 महीने का ये जो कोर्स है, ये आराम से, अभी ये मुझे बताओ कि तुमने लास्ट 11 मंथ्स, आज से 11 महीने पहले तुम क्या कर रही थी। उसने बता दिया। तो मैंने कहा वो तुम्हें बहुत दूर लगता है। कहने लगी नहीं। तो मैंने कहा इस तरह ही ये 10-11 महीने जो आने वाले ये भी गुजर जाएंगे और तुम्हें पता नहीं होगा। तो लिहाजा तुम्हारी उम्र अभी है, यू आर यंग, यू प्लीज डू दिस कोर्स। उसने वो टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया और वो हमारे पास काम भी करती रही, फिर एग्जाम दिया, पास हो गई। बाद में लेटर ऑन आफ्टर फ्यू इयर्स उसकी शादी हुई, और जिसके साथ शादी हुई वो बरतानिया में। अब इस वक्त अगर उसके पास वो जो टेक्नीशियन कोर्स है वो नहीं होता तो उसका वो जो सारा तजुर्बा है वो उसके लिए बेकार होता है, इसलिए कि वो चाहे वो ग्रेजुएट बाद में हो गई या उसके लिए इंटरमीडिएट साइंस में किया हुआ था, लेकिन सिंस जिस काम को वो करना चाहती है या जो काम उसका एक्सपीरियंस था, जिसका उसका 12-14 साल का एक्सपीरियंस था, उसी में उसके पास कोई सर्टिफिकेट ना होता तो आज वो वहाँ किसी जगह किसी एक चैरिटी की जगह पे काम कर रही है, बहुत थोड़े से पैसे मिल रहे हैं मगर मिल रहे हैं। तो यही बात मुझे समझ में आई कि डॉक्टर फजल हमारे साथ जो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं जिंदगी में, जो कुछ हमें नहीं आता या उसको बेहतर करने के, उसको कैसे शानदार कर वो हो सकता है, ये एक लीडर का काम है। जॉन मैक्सवेल ने एक कैरेक्टर, एक सेनेगल साहब है, उनकी मिसाल दी और उन्होंने कहा कि उसने अपने लिए बहुत थोड़े से पैसे रखे US स्टैंडर्ड के लिहाज से एज CEO, लेकिन उसका जो सारा ध्यान होता था वही होता था कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज अच्छी रहे, उनके साथ एक रिलेशनशिप कायम हो जाए, और उस रिलेशनशिप के नतीजे में वो जो उनके एम्प्लॉयज थे उनका भरोसा अपने लीडर पे बने। उनका ये कहना था कि अगर आपकी फॉलोइंग में जो लोग हैं वो अगर आप पे भरोसा करने लग जाएं, आप पर ज्यादा आपकी बातों को समझने लग जाएं और ऐसा महसूस हो उनको कि आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो इन रिटर्न बहुत बेहतर काम करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी कंपनी या उस टीम के लिए या उस जगह के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। वरना तो ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आने का वक्त तो नहीं जानते, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ,
کہ وہ کتنے بجے ان کا ٹائم تھا اور کتنے بجے وہ آئے, لیکن جانے کا وقت ان کو یقیناً یاد ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی سیٹ سے 5 منٹ پہلے اٹھ جائیں. اور بہت لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ 2 منٹ پہلے اس مین پریمیسس سے باہر چلے جائیں. لیکن اگر لیڈر ایسا ہو جس نے ان کے ساتھ ایک خاص ریلیشن شپ قائم کی ہوئی ہے, ان کی ویلیو کسی بھی طرح کس طرح ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, اس کے 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو اپارچونیٹیز کیا دی ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر فضل صاحب نے مجھے اپارچونیٹی دی کہ میں ہفتے میں 1 دفعہ ان لاس کے بارے میں بات کروں, ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں بیک وقت پاکستان میں اتنے مختلف لوگوں سے اور دنیا میں اور پھر امریکہ میں فضل صاحب کے سامنے بول رہا ہوتا. لیکن یہ میرے لیے ایک اپارچونیٹی. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ سکھا سکیں, کوئی اسکل سکھا سکیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے ان کو, جیسے میں نے اپنی ایک ٹیکنیشین کو یہ کہ اس کو ڈپلوما کے لیے ترغیب دی اور اس نے وہ کر لیا. کرنا تو سب نے خود ہی ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو ڈائریکشن دے دی اس طرف جس طرف جو آپ کے تجربے کے لحاظ سے بہتر تھی اور اس نے وہ کر لیا, تو فائدہ تو اسی کو ہو رہا ہے. لیکن لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو وہ زیادہ سے زیادہ بہتر اپارچونیٹیز دے, علم دے اور ان کا خیال رکھے اور ان کو ان کے بارے میں فکر مند رہے کہ وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور ان کی جو سیلریز ہیں وہ کس طرح سے, کیا اس سے ان کا گھر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, یا ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اگر آپ ایک ایز اے لیڈر, ایز اے کمپنی ہیڈ اگر یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر آپ یہ سب نہیں کریں گے تو جو بھی امپلائی ہوگا وہ محض 9 to 5 کی جاب کرے گا, بد دلی سے کرے گا اور اس قدر اپنے آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا جتنا کہ وہ اپنے لیڈر کے کہنے پہ یا اس کی اسٹیمولیشن یا اس کی شاندار گفتگو یا اس کے خیال رکھنے پہ یا اس کے ریلیشن شپ کے نتیجے میں وہ اتنا اچھا کر رہے ہیں. فضل صاحب ہم اس پہ بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ اس میں اپنی گائیڈنس پہ بتائیں ہمیں. جی بہت شکریہ نفیس, بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. اور اس لا کا پنچ لائن تو یہ ہے کہ لیڈرز ایڈ ویلیو بائی شیئرنگ ادرس اور بائی سرونگ ادرس. دوسرے لفظ, اف سرونگ از بینیتھ یو, لیڈرشپ از بیانڈ یو. یہ یاد رکھیں. اگر آپ میں خدمت کا جذبہ نہیں ہے تو لیڈر بننے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں, کیونکہ لیڈرشپ بغیر خدمت کے دوسروں کی مکمل نہیں ہوتی. ہمارے جو نام نہاد لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ پریولیج سمجھتے ہیں تاکہ لوگ ان کی خدمت کریں, لیکن لیڈر, حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے. تو اگر خدمت کا جذبہ آپ میں نہیں ہے تو لیڈرشپ کا سلسلہ آپ سے جاری نہیں رہے گا. تو یہ اس کی بنیاد ہے. اور اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے لیڈر بنتے ہیں, جب تک کہ آپ دوسروں کو بڑا لیڈر نہیں بناتے آپ اچھے لیڈر نہیں. آپ دوسروں کو ایڈوانس کرتے ہیں, خود ایڈوانس ہوتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ چونکہ نفیس بھائی نے بڑے خوبصورتی سے بتا تو دیا ہے, اور جو قصہ سنایا سینیگا کا, وہ کاسٹکو جو دنیا کی 9ویں بڑی کمپنی ہے اور امریکہ کی سب سے بڑی گروسری چین اب ہو گئی ہے وہ. تو یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اس شخص کا کمال یہ ہے کہ وہ بہت ہی بڑی کمپنی کا ہے, لیکن سب خود اپنی تنخواہ اس نے بجائے, جبکہ اس کے مقابل جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کے CEO 10 اور 8 ملین ڈالر سالانہ تنخواہ لیتے ہیں, وہ صرف $3.5 لاکھ لیتا ہے اپنے لیے, کیونکہ وہ سرونگ لیڈر ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ آل دیٹ, جبکہ کمپنی نے اسے پرائیویٹ جیٹ دیا ہوا ہے تاکہ وہ فلائی کر سکے, لیکن وہ کبھی بتا کر نہیں پہنچتا کہیں. وہ اچانک چلا جاتا ہے اپنی اسی ڈریس میں جو اس کمپنی کے امپلائیز پہنتے ہیں, سمجھے ہیں.
کاسٹ کو لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں, اور وہ جہاں بھی اسٹور ہے وہ وہاں لینڈ کرتا ہے اور اسی اپنے مطلب اس یونیفارم میں جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے. اور وہ مینیجرز کو نہ تو پہلے سے, جیسے ہمارے یہاں تو پہلے سے لیڈر کی آمد کی تیاریاں ہوتی ہیں, شادیانے بج رہے ہوتے ہیں, گلدستے اور ہار پہلے سے تیار ہوتے ہیں. یہاں اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہ آتا ہے اسٹور میں اور آتے ہی کیشیئر سے کہتا ہے میرا نام یہ ہے اور میں اس کمپنی کا سی ای او, تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاؤ, میں ذرا کیش رجسٹر پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اب مجھے بتایا کسی کی ضرورت ہے اسے منع کرے. وہ ارب پتی, مطلب ایک قسم کا اربوں کی کمپنی کا سی ای او ہے اور وہ خود آ کے کیش رجسٹر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ وہ کیا کر رہا ہے, بیسیکلی ایڈ ویلیو کر رہا ہے لوگوں کو. دیکھیں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, جس پوزیشن میں بھی آپ ہیں اس میں آپ اپنا کردار انجام دے سکتے ہیں. اور پھر ان کو دکھاتا ہے کہ یعنی وہ کس طرح کسٹمر کو سرو کرتا ہے ایز اے کیشیئر. یعنی آپ دیکھیں مثال قائم کر رہا ہے نا, تو لیڈر وہی ہے who walks the way, and وہی بات ہے جیسے میں نے کہا who knows the way, who goes the way and who shows the way. تو اگر آپ خود نہیں کر رہے, وہ زندگی نہیں جی رہے جو آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, جس کی ترویج کر رہے ہیں, تو آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ سے بھی اور دوسروں سے بھی. لا آف ایڈیشن تبھی کام کرتا ہے جب آپ میں وہ کریکٹر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب ذرا میرا ایک سوال ہے, ذہن میں رکھیے کہ ایسے 5 لوگوں کے نام سوچیے آپ کی زندگی میں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے سے قریب بھی ہیں اور ان میں بڑی قائدانہ صلاحیتیں. صرف سوچیے, شیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں. پھر ان 5 میں سے سوچیے کہ ایسی کیا 3 خوبیاں ہیں ہر شخص میں جو مجھے متاثر کرتی ہیں, یعنی جو مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں اس کی طرف, جس کی وجہ سے میرے ذہن میں ان 5 ناموں میں اس کا نام بھی آ جایا. ظاہر ہے کوئی تو وجہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اس میں اسی طرح 5 ایسے لوگوں کے نام سوچیے جنہیں آپ لیڈ کرتے ہیں کسی انداز سے بھی. ہو سکتا ہے آپ کے گروپ کے دوست ہوں, آپ کے یعنی جو آپ سے رہنمائی لیتے ہوں, آپ ان کے بارے میں ذرا سا سوچیے. اور آپ پھر اپنے بارے میں سوچیے ایسی کیا 3 چیزیں میں ان کے ساتھ کرتی ہوں کہ اسی لیے وہ میری طرف دیکھتے ہیں ہمیشہ جب ضرورت پڑتی ہے. غور کیجیے یہ ساری چیزیں, کیونکہ آپ لیڈر ہیں, آپ کو دونوں انداز سے سوچنا ہے. یعنی آپ جن کو فالو, دیکھیں اچھا لیڈر جب تک آپ نہیں بن سکتے دنیا میں, زندگی میں کہیں بھی, جب تک آپ ایک اچھے فالوور نہیں ہوتے شروع میں. ان کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے, آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لیڈ کرتے ہیں. تو دونوں طرف سے آپ دیکھیے, یعنی اپ اینڈ ڈاؤن, کہ میں جس کو فالو کرتا ہوں ان میں کیا خاص بات ہے, کیا 3 چیزیں ہیں جو مجھے متاثر کرتی ہیں, اور اسی طرح میں جن کو لیڈ کرتا ہوں ایسی کیا 3 کام کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے متاثر ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ سارا اپنا احتساب کریں گے نا, اور یہ اپنے 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 کہیں خود لکھ لیجئے. دیکھیں صرف سوچے نہیں, اسے لکھیے, کیونکہ کئی جگہ آپ کمزور ہوں گے, کئی جگہ آپ بہت طاقتور ہوں گے بہت سی چیزوں میں. اور جیسے کہ یہ 20-21 قوانین پہ بات کر رہے ہیں, اب ایسے 6 قانون تو اس میں ایسے ہیں جس میں بالکل بہت بیکار ہوں, میں کچھ نہیں کر پاتا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو بہتر کر دوں, اصلاح کر دوں, لیکن still I am weak and I start learning from others. جیسے اب میں بجائے اس کے کہ میں خود فن خواں بنا پھرتا رہوں کہ جی مجھے آتا ہے, نہیں, مجھے نہیں آتے, وہ میں کمزور. جیسے نیویگیشن پہ میں بات کر رہا تھا پچھلی بار, وہ میری ویکسٹ لنک ہے, I am worst in navigation. تو وہاں میں کسی اور کو فالو کر دیتا ہوں کیونکہ اسی طرح وہ خلا پر ہو جاتا ہے. تو مجھے ضرورت نہیں ہوتی کہ میں میری زندگی اجیرن کر لوں کہ یار مجھے تو نیویگیٹ کرنا ہی نہیں آتا اس لیے میں سفر ہی شروع نہ کروں. ایسا تو نہیں ہے. تو میں کسی اور کا ساتھ لے لوں گا, جس کو آتا ہے کرنا وہ کرے گا, اور میں اپنا سفر پھر بھی مکمل کروں گا. اور جو باقی کام ہے یا جو باقی صلاحیتیں اللہ نے مجھ میں جو اسٹرینتھ دی ہے وہ میں استعمال کروں گا ساتھ ساتھ. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ایک تو یہ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ لا آف ایڈیشن, اگر آپ لوگوں نے وہ 5 لیول آف لیڈرشپ جو میں نے پہلے بھی لوگ مجھ سے پڑھ چکے ہیں, سیکھ چکے ہیں, دیکھیں اس میں لا جو تیسری جو تھی نا لیول, یعنی پروڈکشن کا اور پیپل ڈیولپمنٹ, یہ دونوں کا کمبینیشن ہے. یعنی آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بھی دکھاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو, تو وہ کہتے ہیں یار یہ کمال کا باس ہے, اس کے پاس ٹائٹل بھی ہے, یہ محبت سے پیش بھی آتا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو کام بھی آتا ہے. تو پھر آپ ان کے ماڈل بن جاتے ہیں, آپ کا احترام کس حد تک بڑھ جاتا ہے ذرا غور کیجیے, اور وہ آپ کو اپنا ماڈل سمجھتے ہیں کہ یار میں بھی ایسا بنوں. اور پھر جب آپ پیپل ڈیولپمنٹ یعنی ان کو جب ان کی ویلیو کو بڑھاتے ہیں, ان کے کردار میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں, تو آپ صرف ایڈ نہیں کرتے. لا آف ایڈیشن جو ہے صرف ایڈ نہیں کرتا, کئی جگہ وہ ملٹی پلائی کرنا شروع.
Oh, yes. क्योंकि आप एक डॉक्टर नफीस नहीं, आप 4 डॉक्टर नफीस प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां। तो सोचें आप अपनी टीम में, तो एक तो उनकी नजर में आपका क्या एहतराम होगा कि यार ये कितना सीधा सच्चा आदमी है कि जो उसे आता है वो हमें खुद सिखा रहा है। और वो कौन सिखाता है? वही लीडर सिखा सकता है जिसे अपने आप पर एतमाद हो और जो मैनिपुलेटर ना हो और सही काम करता हो। उसे क्या डर होगा, क्या खौफ होगा सिखाने? देखें, जो इनसिक्योर लीडर होते हैं ना, गैर महफूज लोग जो होते हैं ना, वो छुपाते हैं चीजें। उनका एतमाद इसीलिए मुतजलजल होता है कि यार अगर मैंने नरगिस को सिखा दिया, शाहिद सिद्दीक को सिखा दिया, तो मेरा क्या बनेगा? लेकिन अगर वो पुर एतमाद तभी होंगे ना जब उनको जो वो करते हैं उन्हें उस पर अबूर होना चाहिए। तो बी गुड वट एवर यू डू योर बेस्ट, नंबर 1 उसकी क्वालिटी है। उसके बाद देखें आप, बहुत सी चीजें हम देखते हैं कि द बॉटम लाइन इन लीडरशिप इज नॉट हाउ फार वी एडवांस ourselves बट हाउ फार वी एडवांस अदर्स, यानी दूसरों को हम कैसे ले जाते हैं। ये हमेशा ज़हन में रखिए, कभी भी अपनी जात तक महदूद ना कीजिए। कोशिश करें कि हम दूसरों को कैसे इस्तिफादा पहुंचा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं वो हमसे, तो आगे बढ़िए। ये नहीं कि अब वो आपकी तरफ आए, कई जगह आप आगे बढ़कर उन्हें कहिए कि यार आई वुड लाइक टू हेल्प यू, और करने में कोई हिचकिचाहट महसूस ना करें। अब उसके लिए उसने बहुत खूबसूरत चीजें चंद बताई हैं जो मैं चाहूंगा कि आप जरूर, कि आखिर हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो उसका पहला कानून ये है कि वी ऐड वैल्यू टू अदर्स व्हेन वी ट्रूली वैल्यू देम, या उनको पहले हम उनकी इज्जत तो करना सीखें। जिन्हें मैं सिखाना चाहता हूं, अगर मैं मेरे नजर में उनकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं दे रहा हूं, तो क्या मैं सिखा सकता हूं? जरा गौर कीजिए। या जहां भी आप हैं, तो पहले तो आपको उनकी वैल्यू को मतलब आपके जहन में उनकी अहमियत होनी चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए। जब आप उनकी कदर करेंगे तो फिर आपको सिखाना ज्यादा आसान होगा और उनको पहुंचाना ज्यादा आसान होगा जो भी आप उन्हें सिखाना या समझाना चाहते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 ये है कि मेक आवर सेल्फ मोर वैल्यूएबल टू अदर्स। आप अपने आप को भी तो कीमती बनाइए साथ साथ, ताकि आपकी कदर और कीमत उन्हें भी तो अंदाजा हो। आप सारा बचा रहे और खुद आगे नहीं बढ़ रहे, जहां थे वहीं बैठे हुए, आप खुद ग्रो नहीं कर रहे। दूसरे लफ्जों में आपकी ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। लोग आपको देखते हैं आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कई जगह आप देखें, बहुत सी चीजें आपको अपनी टीम के लिए करनी पड़ती हैं। मेरी कोशिश ये होती है, मैं जाती तौर पे अपनी बात कर रहा हूँ, कि मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कोई ना कोई नई चीज सीख रहा होता हूँ और मैं लगा रहा होता हूँ, ताकि उन्हें फील हो कि इस लेवल पे भी हमें सीखना पड़ता है। तो फिर उनको मोटिवेशन मिलती है कि यार अगर वो करता है तो मैं क्यों ना करूँ। तो कोशिश ये करें कि मिसाल कायम करें, ठीक है। आप एग्जाम्पल सेट करें कि सीखने का अमल जारी रहना चाहिए, खत्म कभी नहीं होता। मैं हूँ डॉक्टर नफीस है, हमने उम्र के बड़े बड़े तजुर्बात से गुजरे हैं, लेकिन क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया? नहीं। हम रोजाना की बुनियाद पे, रोजाना तो छोड़िए, हर घंटे की बुनियाद पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं नई चीज, वो पढ़ के देख या देख कर या किसी से सुनकर, कहीं ना कहीं से हमारे जहन में आ रही होती है। तो वो ये है। फिर उससे अगला जो कि आप उन लोगों की वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि जिनसे आप रिलेट कर सकें। अब आप देखिए, आपको उनसे कोई उनसियत ही नहीं है, आप उनसे कोई रिश्ता ही कायम नहीं कर सकते, तो आप कैसे उनमें ऐड वैल्यू करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से नफरत भी करते हो और उसमें आप ऐड भी कर सकें, सवाल ही नहीं होता। जाहिर है आपको उससे बेहतर है कि आपको उससे मोहब्बत होनी चाहिए, उसे पसंद करना चाहिए, एक दूसरे को रिलेशनशिप होनी चाहिए, कोई रास्ता, कोई रिश्ता, कोई राब्ता होना चाहिए। बगैर राब्ते रिश्तों के आप कैसे ऐड वैल्यू करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे बड़ी चीज है, जो हो सकता है बहुत से लोग मुझसे मुत्तफिक ना हो, बहुत से होंगे, ज्यादातर होंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग सब एक, देखें सबसे बड़ी चीज हम उन्हीं में ऐड वैल्यू कर सकते हैं जो खुदा पे भरोसा रखते हैं, जो अल्लाह जिन चीजों को मतलब वैल्यू देता है और जो अल्लाह को वैल्यू देते हैं, हम उन्हीं पे। देखो, जो खुदा के मानने वाले होते हैं ना, उनको वैल्यू ऐड करना आसान होता है। एक जो मुनकिर है, उससे आप क्या कर सकते हैं? उसे तो खुदा की परवाह नहीं करता, तो आपकी क्या करेगा? गौर कीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
کہ جو خدا کو اہمیت دیتے ہیں, جو گاڈ کو ویلیو دیتے ہیں, وہ سب سے بہتر آپ کے دوست ہوتے ہیں, یا جن کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں, اور آگے بڑھاتے ہوئے ذرا بھی ہچکچائے نہیں, کیونکہ وہ خدا سے ڈرتے بھی ہیں اور خدا کو مانتے بھی. اس میں سب سے بڑا ایک خوبصورت جو مجھے پورے چیپٹر کا آخری چند لائنوں میں جو ایک کوڈ ہے بین فرینکلن کا, جو مجھے بہت پسند آیا, the handshake of the host affects the taste of the roast. غور کیجیے اس پہ, کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جو مصافحہ کرتے ہیں آپ اپنے مہمان سے ایز اے میزبان, وہیں سے تو اس کو ساری لذت آ جاتی ہے. آپ جو بھی اس کو دعوت پہ بلا رہے ہیں, ابھی تو اس نے کھایا بھی نہیں ہے, اور وہ اس کی لذت شروع ہو جاتی ہے جب آپ اس کا استقبال کرتے ہیں پیار سے, اور اس محبت سے اور اس گرم جوشی سے جب اس کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں نا, وہیں سے اس کو آپ کی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے. پھر وہ سارا ٹیسٹ اس کو آتا ہے جو آپ اس کے آگے رکھیں گے یا جو بھی. اسی طرح جب آپ ایڈ ویلیو کرنے جاتے ہیں کسی کو, تو آپ کی ابتدائی جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ ان کا استقبال آگے بڑھ کے کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دعوت دے دیتے ہیں, اور پھر جب وہ آ کے دروازے پہ, تو وہ نوکر کو کہتے ہیں جا اندر لے آؤ. ایسے لوگ لیڈر اچھے نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے کسی سے وقت رکھا ہے, اگر وہ آپ کے جہاں بھی آپ نے آفس میں, آپ باہر آئیں اور آ کر اس کو ریسیو کریں, تو یہاں سے آپ کا انفلوئنس شروع ہو جائے گا ایز اے لیڈر, اور پھر وہ محسوس کرے گا کہ آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ تھا لا آف ایڈیشن. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی میں اس کی ایکسرسائز ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں, کہ 5 لوگوں کے نام ڈھونڈیے جن سے آپ متاثر ہیں, ان میں سے وہ 3 چیزیں جو آپ کو پسند آتی ہیں. اسی طرح 5 ان لوگوں کے نام ڈھونڈیے جنہیں آپ متاثر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ یا ریگولر, اور ان میں 3 ایسی چیزیں کیا کرتے ہیں آپ اپنے اندر دیکھیے, اپنا احتساب کیجیے. تو اس سے آپ کو اپنی امپروومنٹ کے لیے اور اپنی لیڈرشپ کو آگے بڑھانے میں بہت مدد ملے گی. پھر دوسرا یہ کہ اپنا احتساب کیجیے کہ ڈو یو ہیو این اوپن ڈور پالیسی. کیا میں لوگوں کے لیے وقت نکالتا ہوں, لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اگر وہ آپ سے ملنا چاہیں, آپ کے قریب آنا چاہیں, آپ سے بات کرنا چاہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ڈو یور فالوورز ورک فار یو اور ود یو. یہ 2 بڑا اہم چیز ہے. جیسے اب میرے ساتھ بہت سارے نفیس بھائی بڑی محبت سے اور خلوص سے کہہ رہے تھے, دیکھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ one is too small of a number to achieve any significance in your life. چھوٹی موٹی کامیابی سکسیس لیول پہ تو آپ لے لیں گے, سگنیفیکینس تو آئے گی جب ایک ٹیم کام کرے گی. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ جی یہ فلاں میرے لیے کام کرتا ہے یا فلاں میرے لیے نہیں, میرے لیے کوئی کام نہیں کرتے آپ. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم سب کی گروتھ ہوتی ہے اس میں. یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. تو لا آف ایڈیشن میں جب تک وہ ٹیم کانسیپٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, آپ کے ساتھی جو ہیں ان میں آپ ویلیو کیسے ایڈ کریں, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ, مطلب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں 3-4 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہاؤ کین, دیکھیں دنیا میں 3 سوال ہر ایک کو ہوتے ہیں اور وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس میں پہلا تو یہ دیکھیں کہ کیسے آپ کسی فرد کی یا کسی آرگنائزیشن کی ہیلپ کر سکتے ہیں, سوچیے ذرا. پھر اس میں 3 چیزیں ہیں جو میں, یعنی ایک تو آپ کیئرنگ ہونے چاہیے, پھر شیئرنگ ہونے چاہیے, پھر لفٹنگ ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو اوپر لائیں, ٹھیک ہے. اب میں اس کی مثال ایسی دیتا ہوں, جب میں کسی کانفرنس میں جاتا ہوں تو میں کسی کو بلا لیتا ہوں اسٹیج پہ کہ ذرا ادھر آئیے جی, کسی ایک کو والنٹیئر کرا کے, اور ظاہر اگر 1000-2000 آڈینس ہے اس میں سے, اور میں کوشش کرتا ہوں کسی ایسے کو بلاؤں جو مجھ سے تھوڑا سا قد میں بڑا ہو, چھوٹے کو نہیں بلاتا میں. تو میں ان کو بلا لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں میں اس کو نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نیچے اور کون جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے یا میں جا رہا ہوں. جب آپ کسی کو نیچے دباتے ہیں تو آپ خود نیچے ہو جاتے ہیں, لیکن اگر میں کسی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا قد بڑا ہو جاتا ہے. تو لفٹنگ آپ کو آپ کی زندگی میں نیکسٹ لیول پہ لے جاتی ہے. کسی کو دبانے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ خود گر جاتے ہیں, خود نیچے ہو جاتے ہیں, آپ کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے. تو کوشش کیجئے دوسروں کو لفٹ کریں, تب آپ دیکھیں گے کہ اصل لیڈرشپ آپ کی آئے گی سامنے.
تو اب اس پر کوئی بھی سوال ہے آئیے, میں اور نفیس بھائی تیار ہیں آپ کے جواب دینے کے لیے, پھر ورنہ پھر ہم اگلے لاء کی طرف چلیں گے. جی نرگس, آپ کی سمجھ میں کچھ آیا؟ جی ڈاکٹر صاحب سمجھ میں تو آیا, لیکن ہاں تو سوال ہے تو کیجئے. اب سوال نہیں, آگے پڑھا دیجیے. آج بہت خاموشی ہے, کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا نا 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں, یا تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے تو اگر ایسا ہے تو بھی بتا دیجئے تاکہ ہم ذرا درست کریں اپنے آپ کو, شاید ہمارا قبلہ درست نہیں ہے. سمجھ میں تو آ رہا ہے سر, لیکن تھوڑا نیا ہے نا ہم لوگوں کے لیے. نہیں نیا کچھ نہیں ہے, ہم سب روزانہ کی بنیاد پہ زندگی میں یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں نا. کہیں نہ کہیں آپ کسی کو تو متاثر کرتے ہیں, آپ اپنی فیملی میں ہیں, آپ اپنے حلقے میں ہیں, آپ جہاں بھی ہیں وہاں لوگ تو آپ کے گرد ہیں نا, کہیں نہ کہیں آپ سے انفلوئنس کسی نہ کسی انداز سے تو ہو رہے ہیں. تو لیڈر تو ہم ہیں. اب ہر انسان کا لیول آف لیڈرشپ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہے ضرور. پھر میں نے یہی کہا نا کہ اچھا لیڈر ہے برا لیڈر ہے, وہ ایک سیکنڈری ثانوی بحث ہوتی ہے کہ کچھ لوگ, میں نے کہا نا, مینیپولیٹ کرتے ہیں. بیڈ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ مس لیڈ کرتے ہیں, گڈ لیڈر دے لیڈ بالکل. اسی طرح ایک اچھے لیڈر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ برے وقتوں میں وہ اپنی ٹیم کو یا جن کو بھی وہ لیڈ کر رہا ہے انہیں تھام کے کھڑا رہتا, وہاں اس سے نیچے نہیں جانے دیتا کم از کم. اور برا لیڈر جو ہوتا ہے وہ سلائیڈ کر رہا ہوتا ہے, اگر وہ اوپر نہیں لے جا سکتا تو کم سے کم انہیں نیچے نہیں گرنے دیتا. اچھا ڈاکٹر فضل, جیسے ابھی پچھلے دنوں میں ایک موٹیویٹر اسپیکر ہیں انڈیا کے, سندیپ صاحب, ان کو میں سن رہا تھا. جی جی, آپ کے دوست بھی ہیں وہ. جی تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے پاس کوئی 100 لوگوں کی تقریباً ٹیم ہے جس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, اور جب کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا اور انڈیا میں, تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا گیا, اچانک انہوں نے کرفیو اپنے ملک میں نافذ کر دیا اور ساری چیزیں بند ہو گئیں. تو انہوں نے کہا میں نے سب سے پہلے اپنے ساری ٹیم کو میں نے یہ میسج دیا کہ جو کچھ آپ کو سیلری ملتی ہے وہ ہر مہینے اسی طرح سے سیلری ملتی رہے گی جیسے آپ کو پہلے ملتی, اور اس میں کوئی کمی نہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ جو 1.5 برس تقریباً 18 مہینے جن 100 لوگوں نے سندیپ صاحب کے ساتھ کام کیا ہوگا, اور جیسے ابھی فضل صاحب نے کہا کہ برے وقت میں جب لیڈر ان کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ جو 100 لوگ ہیں وہ سندیپ صاحب کو کیسے کبھی چھوڑ سکتے ہیں, یا کیسے کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر کام ان کے لیے نہ کریں, جنہوں نے ایسے وقت میں کہ جب سارا ملک بند پڑا ہوا تھا اس وقت انہوں نے ہماری سیلری میں کوئی کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی. دوسری اگزامپل میں دوں گا ہمارے جن کی کلینک میں کام کرتا ہوں, ڈاکٹر رشید احمد صاحب کی, کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب جو بھی کوئی ان کے امپلائی, یعنی ڈاکٹرز کی میں بات کر رہا ہوں, تو ان کو وہ اگلی جو بھی انہوں نے ڈگری پوسٹ گریجویشن حاصل کی بھی ہوتی اس سے وہ زیادہ اس سے کروانے کی کوشش کرتے تھے. اور اس کے لیے وہ اپنی کلینک میں ان کا جو ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو تم صبح 8 بجے آتے ہو, تم شام 6 بجے جاتے ہو, تم نے 3 بجے سے 6 بجے تک کوئی کام نہیں کرنا, تم نے صرف پڑھنا. حالانکہ کوئی بھی جو امپلائر ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس کا جو امپلائی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے, اور اس عرض میں تو وہ شاید ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے. لیکن جو ڈاکٹر رشید صاحب تھے ان کا کرنا یہ تھا کہ جب کبھی بھی ایسا ہوگا تو وہ ایسا کریں گے, اور وہ لوگ جو پڑھنے والے ہوتے تھے ان کو جب یہ موقع ملتا تھا اور ان کے باس کی طرف سے اجازت ہوتی کہ وہ اپنے کام کے دوران 3 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں, تو وہ آپ یقین کریں کہ اگلے 6, 8, 10 مہینے میں, 1 سال میں وہ اپنے پوسٹ گریجویشن کا جو لیول ہوتا تھا اس کو اوپر بڑھا لیتے تھے اور وہ امتحان پاس کر لیتے. تیسرا حصہ جو میں جن کی ایگزامپل دوں گا, ڈاکٹر فضل بھی جانتے ہوں گے, اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں, ایک بہت پرانے ہمارے پیڈیاٹیشین ہیں ڈاکٹر غفار بلو.
وہ جب سول ہاسپٹل کراچی کے پروفیسر تھے اور ان کے پاس وہ ریزیڈنٹ جو پڑھنے میں اچھے تھے، جن کو ان کو لگتا تھا کہ یہ محنت کرتے ہیں، اس اپنے ٹائم کو کبھی نہیں دیکھتے کہ ان کی واپسی کا ٹائم کیا ہے، وہ لیکن وہ صرف محنت کرتے ہیں. ان میں سے مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ غفار بلو صاحب نے ان کو کہا کہ تم جاؤ انگلینڈ 2 سال پڑھو اور MRCP کر کے پیڈیاٹرکس میں پھر واپس آؤ. تو یہ اور میں فنڈ کروں گا. تو یہ میں نے وہ آپ کو وہ طریقے دکھائے کہ کس طرح سے سندیپ صاحب نے یا ڈاکٹر رشید صاحب نے یا غفار بلو صاحب نے اپنے جو نیچے لوگ تھے ان کو ان کی ویلیو دیکھیں. ایک ڈاکٹر میں کیونکہ ایک MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ پوسٹ گریجویشن کر لیتا ہے، پوسٹ گریجویشن کی بھی 2-3 لیولز ہیں، تو اس کے بعد اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ اس کی اپنی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اگر آپ اس طرح جس طرح میں نے جو کچھ میں نے دیکھا وہ بتایا. اب میں نے جیسے آپ کو ایک اس ٹیکنیشین کی مثال دی کہ جس کے پاس کوئی ڈپلومہ نہیں تھا. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جہاں پہ کام کرتا ہوں وہاں پر میں ویسے ہی ان کے جو لنچ ٹائم میں مجھے احساس ہوتا ہے پاکستان میں یہ چیز جو ہے یہ ایک اہم چیز ہے. ہو سکتا ہے امریکہ میں مشکل بھی ہو کرنا اور شاید اتنی اہم بھی نہ ہو، لیکن ہمارے پاس یہ اہم اس لیے کہ ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کافی غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہیں 25-30 ہزار روپے، اور آج کی اس مہنگائی میں ان کو ذرا مشکل ہوتی ہے کہ وہ باہر سے کھانا خریدیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کے لنچ ٹائم میں 10-12 لوگوں کے لیے کہیں سے میں جو ان کی پسند کا ہوتا ہے، کبھی بریانی، کبھی سالن، کبھی نہاری، ظاہر بیسک فوڈ، وہ میں منگواؤں. اور وہ اپنے ہی ایک یعنی جو ہمارے اس کلینک میں کام کرتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ان کو کھانا کھلا دیں، اور وہ وہاں میز پہ رکھ دیتے ہیں کسی کا نام لیے بغیر، اور وہ وہاں کھانا رکھا ہوتا ہے. جس نے آ کے جس کی قسمت میں ہوگا وہ کھانا کھا لیتا. یعنی جس کے پاس کھانا نہیں ہے، جس کے پاس اپنا کھانا ہے وہ تو کھا ہی لیتا ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کو وہ کھانا مل جاتا ہے. اور تیسری چیز میں نے جو دیکھی وہ میری بیٹی ہے جو آج کل جو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں اس نے گریجویشن کی. ایون جب وہ چھوٹی بھی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، تو ہمارے گھر میں جو بھی کوئی لڑکیاں کام کرنے آئی ہیں، جب وہ گئی ہیں 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد، تو آپ یقین کریں ان کو پوری ABCD آتی تھی، 1 to 100 گنتی آتی تھی، اور ان کو چھوٹے چھوٹے لفظ CAT کیٹ، RAT ریٹ، MAN مین، یہ والے جو لفظ ہیں یہ انگریزی کے وہ عام جملے جو عام گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں، واٹ از یور نیم، ویئر آر یو گوئنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ، یہ سارے جملے ان کو بولنے آتے تھے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسا دیکھا کہ وہ لڑکیاں جو گھر میں کام کرتی تھیں، جن کی تعلیم بہت کم تھی یا نہیں تھی، وہ جب گئی ہیں یہاں سے تو ان کو کچھ نہ کچھ بہتر بولنا، بہتر یعنی انگریزی بولنے کے چند جملے اور یہ سب ان کو آتا تھا. تو یہ میں صرف اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کام کرنے کے لیے کسی بہت بڑے سیٹ اپ آرگنائزیشن یا کوئی بہت بڑے لیڈر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لیول پہ جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آپ کا دل یہ ہے تو آپ سکھا سکتے ہیں، آپ ان کی ویلیو کو ایڈ کر سکتے ہیں. چاہے آپ ان کا اچھا بولنا سکھا دیں، چاہے آپ ان کو اچھا پہننا سکھا دیں، چاہے آپ ان کو گفتگو مناسب کرنا سکھا دیں، چاہے ان کو یہ بتا دیں کہ یہ بات غصے کی بات ہوتی ہے، اس میں ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ تمیز کی بات، ایسے تمیز سے ایسے بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کی زندگی میں وہ بہت بہت کامیابی آگے جا کے ان باتوں سے مل سکتی ہے. اور بہت شکریہ. اس کی جو سب سے بڑی اگزامپل اگر ہم نے جو میں محسوس کرتا ہوں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جتنے بھی لوگ تھے صحابہ اکرام تھے، آپ اگر ان کی زندگی کا وہ حصہ دیکھیں جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ حصہ دیکھیں جس لمحے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، تو ان کی اپنی زندگی میں کتنی ایڈیشن ہوئی ہے۔ تو سارا کا سارا جو ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے، ان کی زندگی میں کتنی ویلیو ایڈ ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا انفلوئنس تھا، وہ اس چیز پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، ان کی علمیت، ان کی کیپیبلٹی، ان کا جو بھی ان کو کچھ آتا ہے، وہ آج جو آتا ہے جب تک ان کے ساتھ رہے اس سے زیادہ ان کو آ گیا، یا ان کو نئی اسکل آ گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کارنامہ تو دنیا میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ نفیس بھائی، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی، اور میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے کسی حد تک، جو تھوڑا بہت ابہام بھی رہا ہوگا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، تو اگلے لا کی طرف، اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ لا ہے، اور یہ کہلاتا ہے لا آف سالڈ گراؤنڈ۔ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹرسٹ از دی فاؤنڈیشن آف لیڈرشپ۔ سالڈ گراؤنڈ تبھی قائم ہو سکتا ہے جبکہ ٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کیریکٹر میکس ٹرسٹ پاسبل اینڈ ٹرسٹ میکس لیڈرشپ پاسبل۔ میرے ساتھ یہ کئی بار ہوا، میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، بے شمار کانفرنسز میں گیا ہوں، اور یہ میں سوال کرتا ہوں لوگوں سے کہ what's the most powerful compliment you can give to someone؟ ہماری عام زندگی میں ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں نا دن میں کئی بار، تو میں نے کہا سب سے بڑا اور سب سے مضبوط اور سب سے خوبصورت کمپلیمنٹ آپ کیا دے سکتے ہیں کسی کو؟ آپ یقین کریں 90% سے زیادہ لوگ ہاتھ اٹھا کے یہی کہتے ہیں وی لو یو، آئی لو یو، یو لو، یہی ہوتا ہے نا عام طور پہ۔ تو میں ہنس پڑتا ہوں، میں کہتا ہوں بٹ دیٹس ناٹ کریکٹ، وی لو سو مینی پیپل بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم۔ کیسے کتنے لوگ ہیں ہماری زندگی میں جن سے ہمیں پیار تو بہت ہے لیکن بھروسہ نہیں ہے، تو کیا یہ پاورفل کمپلیمنٹ ہے کسی کے لیے؟ تو دنیا کا سب سے بڑا پاورفل کمپلیمنٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وی ٹرسٹ یو، اور جہاں ٹرسٹ آ گیا وہاں لو خود بخود اس میں انڈلج ہو گیا، آ گیا، ورنہ آپ ٹرسٹ ہی کیوں کرتے اس پر؟ تو یہ زندگی میں یاد رکھیے کہ ٹرسٹ کا ڈیولپ ہونا ایک اچھے لیڈر ہی کے لیے نہیں، ایک اچھے انسان کے لیے بھی ہر جگہ ضروری ہے، رشتوں کو قائم کرنے میں اور رشتوں کو آگے بڑھانے میں بھی۔ اگر ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی رشتہ مضبوط نہیں ہے، اور لیڈرشپ کے لیے تو یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اگر وہ دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے لوگ آپ کا ویژن، آپ کا مشن، یہ سب کچھ نہیں دیکھتے جو کہ لیڈرز اپنا بتاتے ہیں میرا مشن یہ ہے، میرا ویژن یہ ہے، میرا خواب یہ ہے، وہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ پہلے ان کا بھروسہ تو ہو آپ پر کہ آپ ہیں بھی اچھے آدمی یا نہیں، آپ کا کیریکٹر ہے بھی یا نہیں۔ تو ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے 3 چیزوں سے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹرسٹ ڈیولپ کریں۔ اس کی بنیادی چیز تو ہوتی ہے کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ میں ان کو، ٹھیک ہے نا؟ اب کانفیڈنس ہی نہیں ہے اگر آپ میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ آپ کو جب ٹرسٹ کر لیں گے آپ پر؟ نہیں۔ آبویسلی آپ کو سب سے پہلے کانفیڈنس ان کا ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، پھر کنیکشن ڈیولپ کرنا، آپ ان سے کنیکٹ تو کریں۔ اگر آپ ان سے کنیکٹ ہی نہیں ہو رہے، آپ میں بڑے کتنا ہی اعتماد ہے، آپ بڑے 30 مارخواہ ہیں اپنے اپنے شعبے کے، اور آپ پر مطلب آپ لوگوں کے ساتھ مل ہی نہیں رہے، آپ ریلائبل ہی نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ جڑ ہی نہیں رہے، تو کیا ہوگا اس سے؟ وہ لیڈر تو نہیں بنیں گے آپ کبھی بھی۔ اور پھر ان دونوں سے بڑھ کر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کا کردار، کیریکٹر۔ دیکھیں لوگ آپ کا کیریکٹر پہلے آبزرو کرتے ہیں، پھر آپ کے ویژن، مشن اور ان سب کے پیچھے آتے ہیں۔ اگر آپ کی کردار میں کمی ہے، دیکھیں 90% لیڈرز جو بیکار یا برے کہلاتے ہیں ان میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ اب آپ اٹھا کے نظر ماریے اپنے ملک کے تمام سارے سیاسی لیڈروں پہ، 90% لوگ جو ہے وہ لندن اور امریکہ اور پتہ نہیں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے لکھے بھی ہیں۔ تو اب یہ کہنا تو غلط ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔
یا یہ کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس اس لیے کہ جدی پشتی سرمایہ دار ہیں, جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, ٹھیک ہے. صرف ایک ہی چیز کی تو کمی ہے کہ دے ڈونٹ ہیو اے کیریکٹر, مگر کردار نہیں ہے. اسی لیے وہ سارے جو آپ دیکھیں کامیاب نہیں ہو پاتے. کیریکٹر آلویز ٹیکس یو لانگ وے ایز اے لیڈر. تو کردار کی سب سے بنیادی اس میں شرط ہوتی ہے. اور جب کردار آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے, اب کردار کے لیے جیسے میں نے بتایا نا کہ اس میں بہت سارے عوامل ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور وہ اقدار ہیں آپ کی جو آپ میں ہونی چاہیے. مثلا دیانت داری اگر نہیں ہے آپ میں, انٹیگریٹی نہیں ہے, آپ کا کریکٹر کیا ہوگا؟ آپ مینیپولیٹو ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیں دنیا کے ہر عیب ایسے لوگوں میں خود بخود آ جاتا ہے جو مینیپولیٹو یا چیٹر ہوتے ہیں. وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, وہ فراڈ بھی کرتے ہیں, وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہ وہ ایک برائی ساری برائیوں کو جنم دے رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دیانت دار ہیں تو آپ اس سالڈ گراؤنڈ پہ اگر ڈٹے رہیں گے, ہو سکتا ہے وقتی آپ کو شاید اتنا فائدہ نہ ہو, لیکن لانگ رن میں لوگ آپ کو اچھے ناموں سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, اور آپ کو ایک اچھا لیڈر تسلیم کر لیا جائے گا. پھر وہی جیسے میں نے کہا, کمپٹنس آپ شو کریں, کنیکشن شو کریں, اور کریکٹر. یہ تین چیزیں 3 C's کا فارمولا یاد رکھیے کہ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو آتا بھی ہے. اب میں اگر یہ دعوے کروں کہ یار یہ چیز مجھ سے سیکھ لو اور مجھے خود نہ آتی ہو, تو کیا آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے؟ پھر اسی طرح کنیکشن, میں کنیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوں, میں نے کہا نا ریلیشن شپ ہی قائم نہیں کر رہا ہوں, ریلیٹ ہی نہیں کر رہا ہوں, تو کیسے لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے؟ اور پھر کیریکٹر. تو یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پھر سب سے زیادہ دنیا میں آپ دیکھیں, آپ خود بھی اپنے آپ کو اس شو میں ڈال کے, ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, اسی دنیا میں رہتے ہیں. جب بھی کوئی نیا شخص ہم سے ملتا ہے یا نیا لیڈر ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا جس کی طرف ہماری نظر آ جاتی ہے, تو 3 سوال ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتے ہیں. ہمیشہ 3 سوال آتے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈو آئی نو یو, کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا, بغیر جانے آپ کیا کسی پر جائیں گے اور اسے فالو کریں گے, ٹھیک ہے. پھر دوسرا, کین یو ہیلپ می, کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ اور آخری سوال پھر وہی آتا ہے ہر انسان کے ذہن میں, اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے بڑھے, تو وہ کہے گا کین آئی ٹرسٹ یو, کیا میں آپ پہ بھروسہ کر سکتا ہوں؟ تو لیڈر تو وہی ہوتا ہے نا جسے آپ جانتے بھی ہوں, ٹھیک ہے, اور جس سے توقع بھی کر رہے ہیں, ہوپ کر رہے ہوں کہ یار یہ ہماری کوئی مدد کرے گا, اور کیا میں اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں. جب یہ تینوں چیزیں اگر آپ میں آ گئی, لوگ آپ میں وہ دیکھنے لگے, تو کیا آپ کو فالوور ڈھونڈنے پڑیں گے؟ لوگ آپ کے گرد آنا شروع ہو جائیں گے, لا آف اٹریکشن شروع ہو جائے گا, آپ کا کرزما ڈیولپ ہو جائے گا. لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ یار ڈاکٹر نفیس سے مجھے ملنا ہے, ہی از دا مین, آئی ہیو ٹو بی دیئر. کیوں کہ ان میں وہ تینوں چیزیں ان میں موجود ہیں. لوگ انہیں جانتے بھی ہیں, پھر وہی بات ہے کہ وہ مدد کرنے کے عادی ہیں, مدد کرنا کی خواہش بھی رکھتے ہیں, اور دوسرا ہے کہ ان پر لوگوں کو بھروسہ ہے. تو لیڈرشپ کی یہ 3 بنیادی چیزیں یاد رکھیے. یہ 3 سوال ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں, جو ہمارے لیے بھی ہیں, ہم دوسروں کے لیے ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح لوگ جب آپ لیڈر بننے جا رہے ہیں, تو آپ کے جو فالوور جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے, وہ بھی وہی انسان ہیں جس طرح ہم ہیں. تو اس پر ایک تو غور کیجیے گا, ٹھیک ہے. ٹرسٹ کا لیول تب ڈیولپ ہوگا. اب اس میں ایک بہت بڑا اہم نقطہ اور ہے. زندگی کی سب سے بڑی جو میں یہ سمجھتا ہوں, عام لوگوں کو تجربہ بھی ہوتا ہے میں عام زندگی میں, کہ کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے. ہوتا ہے نا, ہم سب انسان بھی تو ہیں. تو وہ کئی بار ہم کسی رو میں بہہ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ کسی کا ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ ٹرسٹ کو ریپیئر کرنا. آسان نہیں ہوتا. ٹرسٹ ڈیولپ ہونے میں سالوں لگتے ہیں اور ٹوٹنے میں لمحہ. سنا ہے نا ہم نے, ایک لمحے میں آپ کا ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن کیا آپ کو زندگی وہاں روک دینی چاہیے؟ سوال ہے میرا. اگر ہو گیا تو کیا کریں گے اب آپ؟ مشکل تو بہت ہے, میں نے بتا دیا, it's the most difficult part of your life to repair the trust.
لیکن ممکن بھی ہے, یہ ذہن میں رکھ لیجئے, ناممکن پھر بھی نہیں ہے, اگر اس کی کچھ شرائط ہے. اگر سے مراد پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں. اپنی غلطی کو آپ تسلیم کر لیں کہ جی سوری, مجھ سے غلطی ہو گئی, آئی انڈرسٹینڈ, میں نے غلط کیا تھا, میں نے یہ بیان غلط دے دیا تھا, یہ بات غلط کر دی تھی, یہ کام مجھ سے غلطی سے ہو گیا اور میں پتہ نہیں کس رو میں بہہ گیا تھا. ہوتا ہے نا ایسا زندگی میں. لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم اپنی زندگی ختم کرنے بیٹھ جائیں اس کے لیے, نہیں. آسان نہیں ہوگا, میں نے کہا it's the most difficult part to repair the trust. پھر دوسری چیز, ذہنی طور پہ جب آپ ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے زندگی میں, آپ کسی کا ٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں, تو کانسیکوینسز کے لیے بھی ذہنی طور پہ تیار رہیں, کیونکہ یہ مشکل کام ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ سے اعتماد بحال فوراً ہو جائے گا, ہو سکتا ہے اس میں مہینوں بھی لگ جائیں, سالوں بھی لگ جائیں, لیکن سچائی کسی طرح سامنے آ جائے گی اگر آپ صدق دل سے چونکہ اعتراف کر چکے ہیں. تو اس کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو اپنے کیریکٹر سے پروف کرنا ہوگا فار ریسٹ آف یور لائف کہ وہ غلطی تھی, یہ میرا صحیح روپ ہے. ایسا ہوتا ہے نا. یہ بہت مشکل ترین کام ہے, اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کا ٹرسٹ کبھی بٹرے نہ کرے, کیونکہ اس کو ریپیئر بہت کرنا مشکل ہے. باقی چیزیں ریپیئر ہو سکتی ہیں. آپ جیسے وہ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اب بھی کہا جاتا ہے, اور میں تو اس کا بہت بڑا وہ پروپوننٹ, کہ دولت گئی تو کچھ نہیں گیا. تو آنی جانی چیز ہے. 20 بار میری زندگی کی ایسی کہانی ہے کہ میں ہمیشہ ادھر جاتا ہوں اوپر اور جا کے پھر زیرو پہ لاتا ہوں خود کو. پتہ نہیں کیوں مجھے مزہ آتا ہے, یا کہہ لیں یا میری حماقت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, بٹ آئی لو اٹ ٹو ڈو دوز ایکسپیریمنٹس ان مائی لائف. تو وہ آنی جانی اور ہمیشہ آ جاتی ہے دوبارہ گھوم پھر کے پھر سے. لیکن اگر آپ نے کوئی دوست کھویا تو کچھ کھویا, کیونکہ اچھے دوست بھی ایک نعمت ہوتے ہیں, اور اگر کھو دیے جائیں تو بڑی تکلیف تو ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز جو دنیا میں ہے, اگر آپ نے اپنی زبان کھو دی, سب کچھ کھو دیا, کیونکہ ٹرسٹ اسی سے ڈیولپ تھا. میں جس پر بھروسہ کر رہا تھا اس نے ہی مجھے دھوکہ دے دیا, تو وہ دوبارہ ڈیولپ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ سمجھ لیں آپ نے سب کچھ کھو دیا, اب اس کو دوبارہ سے لانے میں بڑا وقت بھی لگتا ہے اور بڑی تپسیا کرنی پڑتی ہے. کئی جگہ ممکن بھی نہیں ہوتا, نہیں کر پاتے ہم, پوری عمر نہیں کر پاتے. لیکن پھر بھی کیا ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو بد کردار ہی رہنے دیں؟ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے, نہیں, ہم اپنے کردار کی درستی کر سکتے ہیں, ہم اپنے کیریکٹر کو ڈیولپ پھر سے بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے ریزلٹس اتنے خاطر خواہ نہ بھی مل رہے ہوں, لیکن ہم اپنے آپ کو تو درست کر رہے ہیں اس سفر میں. اس بےایمانی سے تو بچ رہے ہیں جو آئندہ ہم سے نہ غلطی ہو سکتا ہے. تو کیریکٹر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, تو سب سے بڑی چیز ہے. اور اس کے بعد کیریکٹر کیوں ضروری ہے یا ٹرسٹ کیوں ضروری ہے, یہ یاد رکھیے. اب میں آپ کو ایز اے انٹرپرنور, آپ بزنس اونر ہیں, یا آپ کسی کمیونٹی کے ہیڈ ہیں, آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, آپ اپنی فیملی کے ہیڈ ہیں, آپ اپنی تنظیم کے ہیڈ ہیں, جہاں بھی ہیں, جس پوزیشن میں, لیڈرشپ پوزیشن میں, اگر آپ پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں تو یقین کر لیں, میری بات پلے سے باندھ لیں کہ وہ اپنا بیسٹ دیں گے آپ کے لیے, کیونکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہے تو they will never ever give you their fullest potential. کبھی بھی نہیں دیں گے وہ اپنی پوری صلاحیت, کیونکہ آپ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے یار, پارٹی کا میرا باس ہے, تنخواہ کا پے چیک اس نے سائن کرنا ہے, تو میں آتا ہوں, کام کرتا ہوں, چلا جاتا ہوں. لیکن اگر وہ ٹرسٹ کرتا ہے آپ پہ, تو پھر وہ جیسے نفیس بھائی نے بتایا نا, کہ پھر وہ ٹائم نہیں, وہ کلاک واچر نہیں ہوگا, وہ آپ کے لیے جان بھی لڑا دے گا. چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ زیادہ کام کرنا پڑے, وہ مائنڈ نہیں کرے گا, کیونکہ ہی ٹرسٹ یو. یا نفیس بھائی اگر یہاں پر 2 گھنٹے مجھے زیادہ کرنے کو کچھ کہہ رہے ہیں, there is something in that. He is a leader and I trust him. کرتے ہیں ایسا لوگ, جیسے لوگ لیڈرز کے پیچھے اپنے مطلب ٹرسٹ کی بنیاد پہ تو جانے دے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کیوں دیتے ہیں؟ کہ ان کا ٹرسٹ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو ٹرسٹ صرف جو سالڈ گراؤنڈ بنتا ہی اس پہ, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا مضبوط ترین جو گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پہ آپ لیڈرشپ کرتے ہیں, وہ آپ کی, یہ لکھ لیں کہ بنیاد جو ہے وہ, فاؤنڈیشن جو ہے وہ ٹرسٹ ہے.
جب آپ کے لوگ آپ پر بھروسہ کرنے لگ جائیں, you have a right to say that you are a good leader. You have a right. آپ حق رکھتے ہیں کہ کہیں دیکھیں مجھ پر لوگ اتنا بھروسہ کرتے ہیں, تو مجھ پر یہ ذمہ داری بھی ہے نا کہ میں ایک اچھا لیڈر رہوں. تو یہ سالڈ گراؤنڈ کا ہے. اس کے انہوں نے بہت سی اچھی ایگزامپلس بھی دی ہیں اس میں, جیسے پریزیڈنٹ نکسن کے بارے میں انہوں نے کہا, اور دوسرے مسائل ہیں. اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو ضرور وہ دیکھ لیں گے. لیکن اصل چیز جو سمجھانے کی تھی وہ یہی تھی کہ when it comes to the leadership, you just can't take shortcuts. No matter how long you have been leading your people. ہمارے یہاں لوگ شارٹ کٹ میں ڈھونڈتے ہیں. ہمارے یہاں پاپ کارن لیڈرز بہت ہیں, سمجھتے ہیں نا, پاپ کارن کا بیگ لے کے آپ مائکرو ویو میں رکھ کے 2 منٹ وہ پھدکتے ہیں اور باہر آ کے بولتے ہیں ہم لیڈر بن گئے. یا ڈاکٹر نفیس سے میں نے جو ہے وہ 20 ویلیوبل لاز کا میں نے شو اٹینڈ کر لیا ہے, اب میں لیڈر ہوں. بھائی اس کے لیے پورا سیکھنا الگ چیز ہے, عملی جامہ پہنانا اس کے لیے آپ کو پوری کئی جگہ عمریں گزر جاتی ہیں لوگوں کو اچھا لیڈر بننے میں اور ٹرسٹ وردی لیڈر بننے میں. تو یہ کوئی کوئک فکس نہیں ہے, یہ مائکرو ویو میں نہیں بنتے, یہ مٹی کی ہانڈی میں میرینیٹ ہوتے ہوتے دھیمی دھیمی آنچ پر جو پکتا ہے نا, اور پھر جو اس میں سے سوندھی خوشبو آتی ہے اور جو ذائقہ آتا ہے. اگر آپ نے اچھا لیڈر بننا ہے تو آپ کو دھیمی آنچ پر بننا ہوگا, مائکرو ویو میں بننے کی کبھی کوشش نہیں کریں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے یار میں ابھی 2 دن کا لیڈرشپ کا سیمینار اٹینڈ کر کے آ گیا ہوں, آئی ایم لیڈر ناؤ. ایسا نہیں ہوتا. تو کیریکٹر ڈیولپ ظاہر ہونے میں ایک وقت لگتا ہے, اور وہ کیریکٹر آپ کا ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے آپ کے فالوورز میں, آپ کی ٹیم میں, جو پھر آپ کو. تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ٹرسٹ پر زور رکھیے. To build a trust, a leader must exhibit competence, connection and character. جیسے میں بتا چکا ہوں, یہ 3 چیزیں ہمیشہ لکھ لیجیے کہ مجھے کمپیٹنٹ ہونا ہے, جو بھی کام کرنے جا رہا ہوں, سکھانے جا رہا ہوں, بتانے جا رہا ہوں, سنانے جا رہا ہوں, I should be competent in that. پھر میں کنیکٹ کروں, میرے لوگوں سے میں کنیکٹ کروں, ریلیٹ کروں, تاکہ لوگ متوجہ ہوں میری طرف, اور پھر میرا کردار ان کے سامنے آئے. کردار جب ہی سامنے آئے گا جب وہ آپ کی طرف دیکھیں گے. آپ ابھی تک آپ کی طرف وہ دیکھنا ہی شروع نہیں ہوئے تو آپ کیسے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں؟ نہیں منوا سکتے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا آپ سے شیئر کروں. اگر آپ کا اب کوئی سوال ہے تو میں اور نفیس بھائی ڈاکٹر فضل صاحب اس میں 2 چیزیں صرف میں ایڈ کروں گا. ایز یوزل میں آپ سے سیکھا ہوا ایک فارمولا ہر دفعہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو لا آف سالڈ گراؤنڈ میں جو کارڈینل لفظ اس نے کہا ہے ٹرسٹ, تو میں نے اس ٹرسٹ کو جب اس کو ڈسپلے کرنے کی کوشش کی تو پہلا لفظ ہے ٹی وچ مینس انتھک, ٹائر لیس, یعنی وہ لیڈر جس کے پاس کام کرنے کے لیے کبھی وہ تھکتا نہ ہو, پہلا چیز. دوسرا ہے ریئلسٹک, حقیقت پسند, محض وہ خوابوں کی تعبیر میں نہ ہو کہ نہیں میں جو کچھ کر رہا ہوں سب اچھا ہو. تیسرا ہے اپ رائٹ ہونا چاہیے, اس کی شخصیت جو ہے وہ اپ رائٹ. اور چوتھا ہے سوشیبل یا سنسیئر. تو سوشیبل کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں سے ملنا پسند کریں, اور سنسیئرٹی کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ بہت یقین رکھتا ہو اور تھاٹ فل ہو, وہ اپنے لیے اپنی ٹیم کے لیے. اور جو ٹرسٹ کی ایک ایگزامپل, اعلیٰ ترین ایگزامپل جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور اگلے دن جب صبح یہ باتیں ہونے لگی کہ وہ رات کو مسجد اقصیٰ گئے تھے مدینہ سے, اور پھر وہاں سے وہ آسمان 7 آسمانوں پہ گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے اور پھر مدینہ آ گئے. تو ابو جہل نے کو رستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے, ان سے کہا کہ کیا کوئی شخص ایک رات میں یہاں سے مسجد اقصیٰ پھر 7 آسمان اور پھر واپس وہاں سے اور پھر ادھر آ کیسا ہو سکتا ہے ایک رات میں؟ انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا. تو بہت خوش ہوا, کہنے لگا کہ
مگر آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ٹرسٹ کا لیول ہے کہ جس چیز کو ابھی انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, نہیں انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. تو یہ دو باتیں ہیں. ذرا سا آپ ریپیٹ کیجئے اپنے ٹرسٹ کی. فرسٹ ٹی اسٹینڈس فار ٹائرلیسلی, دوسرا ہے ریئلسٹک, تیسرا ہے اپرائٹ, چوتھا ہے سوشیبل یا سنسیئر, اور ٹی ہے اگلا تھاٹ فل. میں ویسے اس کو دوسرا کہتا ہوں جو میں نے نہیں کہا تھا آج ویسے, بٹ اٹس ویری سمپل کہ میں جیسے آر اسٹینڈس فار ریلائبلٹی, ٹو می ریلائبل ہونا چاہیے, اور یو اسٹینڈس فار انڈرسٹینڈنگ, کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جس میں, اور لاسٹ ٹی کو میں ٹائم بیس بناتا ہوں, اور اسی طرح باقی دونوں وہی ہیں کہ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ. لیکن دوستوں میں اس سے ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, دیکھیں دس از دی سائن آف لیڈرشپ. ڈاکٹر نفیس کیسے اس پر سوچتے ہیں, آپ سب کو بھی اسی طرح جب بھی کسی, میں یہ نہیں کہتا کہ اس ٹاپک کے علاوہ بھی جب بھی, تو وہ خود بخود آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں. دیکھیں آپ نے یہ ایکرونیم بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے جب نکلتا ہے تو دیٹ بیکمز یور ورڈز. اور جیسے میں نے کہا نا, جب آپ کسی چیز کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی یہ نظام قدرت ہے کہ آپ اس پر سوچتے بھی ہیں اور اسے کرتے بھی ہیں, تو اس سے آپ کی شخصیت میں نکھار آتا ہے. وہی بات ہے, بتانے سے علم جاتا نہیں بڑھتا ہے, یہ ذہن رکھیے. تو تھینک یو ویری مچ نفیس, سے بہت خوبصورت آپ نے بنایا, آئی ٹوٹلی اپریشیٹ دیٹ. اور جی آپ کوئی سوال ہے تو کہیے جناب, آپ سب لوگ. سر آپ نے اپلفٹ کی جو بات کی تھی کہ لیڈر ہمیشہ جو ہے اٹھاتا ہے, وہ کبھی بھی جھکاتا نہیں ہے. تو سر میں نے اپنی سوسائٹی میں موسٹلی لوگوں کو جو ہے لیڈ کرتے ہوئے وہ تو پھر ایک نیگیٹیوٹی میں آ جاتا ہے نا کہ لیڈ تو وہ کر رہے ہیں لیکن نیگیٹیوٹی میں کر رہے ہیں, لیکن وہ کرتے یہی کام ہے کہ وہ دوسرے کو جھکا کے خود جو ہے اپنا وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے سپیریئر ہیں یا ہم جو ہے زیادہ اچھے ہیں یا بہتر ہیں. تو سر یہ سائیکی جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے. تو اس کا کیا ایک حل ہے کہ یا تو بندہ اسموتھلی اس سے سائڈ پہ رہے اور ان کو چھوڑ دے, کیونکہ ایسے لوگوں کو سمجھانا بتانا آسان چیز نہیں ہوتی, ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے. اور کیا اس کا حل ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ برائی کو اگنور کرنا ہی تو سب سے بڑی لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فالو کرنا نہیں. دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا وہ انسیکیورڈ لوگ ہوتے ہیں نا, تو وہ دوسرے کو نیچا دکھا کے شاید اپنی برتری چاہتے ہیں. لیکن میں نے اس کی مثال دی نا کہ جب آپ کسی کو نیچا دکھاتے ہیں اور زور لگاتے ہیں تو آپ کا اپنا قد بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, اسی لیے تو ان کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ یہ برے لیڈر, لیکن آپ نے خود ہی بتایا کہ ایسے برے لیڈر بہت ہیں. تو سوال یہ کہ اچھے لیڈروں کی تو کمی ہر دور میں رہی ہے, کیونکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں آپ, لیڈر کون ہوتا ہے پہلے تو ذہن میں یہ رکھیے. لیڈر کو صحیح پہچان ہی ہوتی ہے, لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جس میں آپ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہو کہ میں ایسا ہونا چاہتا ہوں, تب لیڈر ہوتا ہے وہ اصل, کہ یار میں ان جیسا ہو جاؤں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہم سب پوری عمر کی جو تپسیا کرتے ہیں, تو ہمارا لیڈر کون ہے ہم سب جانتے ہیں, کیا ہے, میرے آقا ہیں. ہم ساری عمر جو ساری محنت اور تپسیا کس لیے کرتے ہیں کہ یار ان کا عشر عشیر بھی آ جائے میرے میں, تو میری بخشش بھی ہو جائے گی اور میری زندگی سفل ہو جائے گی, کہتے ہیں نا. تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے, تو وہ لیڈر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے ہیں. مثال کے دیکھیں نا, پیغمبر سے بڑا کوئی لیڈر ہے ہمارا کوئی دنیا میں؟ شخص 40 سال پہلے عبادت اور ریاضت کرتا ہے, پھر دعوی نبوت کرتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں اگر میں کہوں پہاڑی کے دوسری طرف ایک لشکر کھڑا ہے تو کیا تم مان لو گے, تو جواب کیا آتا ہے کہ یہی حضور آپ نے گزشتہ 40 سال میں نہ کبھی غلط بیانی کی ہے, نہ کوئی ایسی بات کی ہے, تو ہم کیوں نہیں مانیں گے. تو جیسے میں بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہی ہیں نا, تو لیڈر کے لیے تو کیریکٹر وہی بات ہے, کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے, ٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے, برسوں لگ جاتے ہیں. ٹرسٹ ٹوٹنے میں لمحے ضرور لگتے ہیں, لیکن
قائم کرنے کے لیے تو عمر چاہیے نا. تو آپ کے قول و فعل میں جب تضاد نہیں ہوگا, آپ جب چلیں گے آپ دکھیں گے, آپ کا کردار نظر آنے لگے گا. لیکن جب نظر آنے لگے گا تو وہی آپ کی پہچان بن جائے گا. اب ہمارے یہاں دونوں قسم کے کردار نظر آتے ہیں, برے بھی اور اچھے بھی. اب اس دنیا میں میں ابھی آپ سے کہوں کہ ذرا 4 اچھے لیڈروں کے نام بتائیں, آپ فوراً بتا دیں گے. اور میں ابھی آپ سے کہوں کہ 4 برے کے بتائیں تو آپ وہ بھی فوراً بتا دیں گے. تو دونوں نظر تو آ رہے ہیں نا, لیڈر تو نظر آئے گا, اچھے انداز سے یا برے انداز سے. It's your decision where I want to stand for. کیا میری ویلیوز کو میں اہمیت دیتی ہوں, میرے اقدار جو اللہ تعالیٰ نے یا میرے معاشرتی اقدار جو میرے مذہبی اقدار ہیں, کیا ان پہ قائم ہوں؟ اگر نہیں تو وہیں آپ کے کیریکٹر پر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے. تو ویلیوز ایتھکس کو برقرار رکھنے کر لیڈرشپ کرنا ہی تو کمال ہے, اور وہی پھر آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہے. جو لوگ ان ایتھیکل ہوتے ہیں ان کو لوگ برا ہی کہتے ہیں. آج میں ایک نہیں 20 لیڈروں کے نام بتا دوں جو دنیا میں برے لیڈر کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو یہ کچھ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ زیادہ ہیں, ظاہر ہے برے لوگ ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ کہ انسانی فطرت ہے کہ گناہ کی طرف رغبت بڑی تیزی سے, شیطان کو وہ قوت دی ہے نا کہ وہ جتنا چاہے بہکا لے. لیکن کیا وہ میرے رب سے بڑھ گیا یا بڑھ جائے گا؟ نہیں, کبھی نہیں بڑھے گا. میرا رب ایک اچھا رہنما لا کے ہزاروں برے رہنماؤں کو کچل دے گا جب چاہے. بالکل. آپ ان ایک میں سے کیوں نہیں بنتے؟ ان کو چھوڑیے, یہ سب آپ کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں. سرتاج, اس میں میں بھی 2 جملے بولنا چاہوں گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہم سب نے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں. تو کسی نے جیسے کہا ہے نا کہ آپ برائی سے نفرت کریں, مگر انسان تو انسان ہے. اگر آپ اس انسان کی برائی کو اگنور کر دیں اور اس انسان سے بات کریں تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ برائی بھی اس میں ختم ہو جائے. بالکل, اصلاح کا پہلو تو ہر جگہ ہے. بالکل. جی, اور کوئی سوال کسی کا؟ تھینک یو سر. ویری یو آر ویلکم. جی, کسی کا کوئی سوال ہے یا نہیں؟ سر, سوال نہ کرنے کی 2 وجہ ہوتی ہیں, یا تو سمجھ نہیں آتا یا بہت اچھا سمجھ آتا ہے. میرا ایک سوال ہے. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. جی سجاد خان صاحب. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب لیڈر جو ہے وہ اس کا ٹرسٹ اگر ٹوٹ جاتا ہے لیڈر کو, تو وہ ری گین کرنے کی کوشش کرتا ہے. کرنا چاہیے. ہاں, تو پہلا سٹیپ جو وہ جیسے غلطی اس نے ایڈمٹ کی گئی, لیکن سٹل کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی ایڈمٹ نہیں کرتے, مطلب لیڈر پوزیشن نہیں ہوئے نا پھر. تو لیکن پھر بھی ہم کس طرح سے ایسا کچھ ہو یا کچھ, مطلب وہ کیا چیز سامنے رکھیں کہ وہ غلطی ایڈمٹ کریں اور ری گین کرنے کی کوشش کیا شیطان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی؟ نہیں کی نا, تو آج تک ذلیل و خوار ہے نا, وہ بھی ہوتے رہیں گے. لیکن یہی تو فرق ہے ایتھیکل, جسے میں کہہ رہا ہوں نا, ویلیوز کا فرق ہے نا یہاں, کہ وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ہی تو دنیا میں مکروہ بنا, ورنہ وہ تو ایک اچھا فرشتہ بھی رہ سکتا تھا نا. اس نے جب انکار کیا اور پھر وہ مکروہ ہوتا چلا گیا. تو ہمارے ہاں بھی لیڈرز بھی, وہ جو لیڈر ہیں جو اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے, ان کے چہرے پہلی بات تو مکروہ ہوتے چلے جاتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں رہتی, بلکہ نفرت کی آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے کئی جگہ, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. نفرت کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے, میں اس کا قائل نہیں ہوں. لیکن ان کی شخصیت گرتی چلی جاتی ہے لوگوں کی نظر میں. لیکن اگر وہ اعتراف کر لیں, ہو سکتا ہے, میں نے کہا نا دنیا کا مشکل ترین کام, مشکل ترین, آپ دنیا میں نے کہا نا دولت پا سکتے ہیں, دوست بھی لوز ہوتا ہے تو بڑی تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم نعم البدل ڈھونڈنے کی کوشش کر لیتے ہیں, کہیں مل ہی جاتا ہے, کوئی تھوڑا کم تھوڑا زیادہ مل تو جاتا ہے کہیں. لیکن جو اپنا کردار کھو دیتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, وہ ٹرسٹ ہے نا, کریکٹر ہی بلڈ کرتا ہے. ٹرسٹ اگر کھو دیتے ہیں پھر کچھ نہیں ملتا. لیکن اگر آپ اسے ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہی بات ہے, پھر دیکھیں آپ کو ایک خدا کا بہت بڑا
ایک حدیث کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کی اچھی نیت بھی کر لیتے ہیں تو اس کا اجر اللہ دیتا ہے. برا کام جب تک آپ سے سرزد نہیں ہو جاتا اس وقت تک گناہ نہیں ملتا. تو کم سے کم آپ کی نیت میں اگر فطور نہیں ہے اور آپ نے نیک نیت سے اسے درست کرنے کی, اپنی غلطی کو تسلیم کی. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. سب سے پہلے تو آپ کو رحم کی بھیک کس سے مانگنی ہے؟ اس مالک سے. اور مالک نے تو کہا ہے تم آؤ مجھ سے معافی مانگ لو, اپنے گناہ کا اعتراف کرو, میں تو رحیم ہوں, میں تو کریم ہوں. تو انسان کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اصل چیز تو یہ ہے. اور پھر کئی جگہ میں نے کہا نا مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. خاص طور پہ آپ جن لیڈرز کا ذکر کرتے ہیں وہ زیادہ تر سیاسی لیڈر ہیں, اور سیاست کا معیار کچھ اور ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں سیاست کا لفظ جو ہے وہ جھوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ساس بہو کو کہہ رہی ہے بڑی سیاست کر رہی ہے, یعنی ایک دوسرے سے جھوٹ بول کے اسے سیاست کہتے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے. سیاست ایک پورے سائنس ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں عام آدمی کو. تو وہ اس سے میں لیڈر نہیں بنتے. لیڈر تو دیکھیں نا, لیڈر تو میرے آقا تھے, تو وہاں تو کوئی سیاست نہیں تھی, وہاں تو کردار تھا. تو کردار کی بنیاد پہ بنے ہوئے جتنے بھی لیڈر اٹھا لیں, اب یہ سارے کے سارے, چاہے وہ مدر ٹریسا ہو, چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو, چاہے وہ محمد علی جناح ہو, چاہے وہ گاندھی ہو, یہ کہیں بھی یہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ ہمیں یہ اعزاز ملے گا. وہ تو اپنی نیک نیتی سے جو بھی ان کا مشن تھا اس پہ کام کرتے رہے. وہی لا آف ایڈیشن میں کام کرتے رہے, لوگوں کو ڈیولپ کیا ان لوگوں نے. پھر سالڈ گراؤنڈ پہ کام کیا, جو بھی ان کا تھا وہ پرخلوص ہو کے اپنی نیک نیتی سے کام کرتے رہے. قدرت ان کو آج وہ دنیا میں نہیں بھی ہے, ان کی لیگیسی قائم ہے. اسی طرح برے لوگ ہیں, ہٹلر بھی وہاں موجود ہے, مسولینی بھی وہاں موجود ہے, نیپولین بوناپارٹ بھی موجود ہے. ہم انہیں کسی اور طرح سے یاد کرتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ٹرسٹ جو لوز کر جاتے ہیں اس میں ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کسی وقت بھی توبہ طائب تو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس لیول کے لیڈر دوبارہ نہ بن سکیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو ریگین نہ کر پائیں پوزیشن کو, لیکن ایک فیصلہ آخرت میں بھی تو ہونا ہے. آپ کم سے کم وہاں تو اپنے آپ کو سرخرو کر پائیں گے کہ میں نے اعتراف کیا, میں نے گناہ مان لیا. تو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ 100% ہو سکتا ہے نہ کر پائیں, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. جب آپ کی غلطی صدق کے دل سے آپ تسلیم کر لیں, سر عام کر لیں, اور پھر اس کے بعد آپ پروف کریں انٹیگریٹی کو اور اپنی مزید کیریکٹر کو, تو لوگوں کو بھروسہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ہاں ہو گئی ہوگی, ہے انسان ہی تو ہے, غلطی تو ہے. ایسے بہت سی تاریخ میں مثالیں ملیں گی آپ جو دوبارہ دیکھیں. اگر حضرت عمر کو دیکھ لیں تو وہ بھی تو جیسے اسلام لائے تھے اس سے پہلے تو وہ قتل کرنے پھر رہے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جب دل پھیر دیتا ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. But we have to hope for good and we have to shoot for good. سیدھی سی بات ہے. جی اور کوئی سوال ہے, ورنہ پھر ہم اجازت چاہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے. اینی ون. سو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم اگلے دو جو لاز ہیں وہ بھی میرے بڑے فیوریٹ ہیں, لا آف ریسپیکٹ اور لا آف انٹیوشن. انٹیوشن تو آپ میرے سے سنتے ہی رہتے ہیں, سینکڑوں بار آپ سن چکے ہیں مجھے. میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, اور جو مطلب لیڈر کے لیے تو اس کی اہمیت جو آپ دیکھیں گے بہت کچھ ضروری ہے. اس کے بعد لا آف ریسپیکٹ, تو اگر ہو سکے تو ذرا آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں سوالات بھی آئیں, اور تاکہ میں اور ڈاکٹر نفیس صاحب اس کے جوابات دے سکیں. اور اس کے ساتھ ہی چونکہ ہمارا کل آخری پروگرام ہے تھنک اینڈ گرو رچ کی, آخری چیپٹر پر ہم بات کریں گے. اس کے بعد جو کوچنگ کلاس بھی ہماری انشاءاللہ سیٹرڈے کو ختم ہو رہی ہے, تو صرف آخری جو میرا اس پورے اگست میں ایک ہی شو ہے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوگا ہر جمعرات کو, اور اس کے بعد میں بقیہ دن چھٹی مناؤں گا. اور چونکہ میری کانفرنسز ہیں انٹرنیشنل تو میں ان کی تیاری میں ہوں. اور خوشخبری یہ ہے کہ ستمبر کی 13 تاریخ کو میں ٹیڈ ٹاک پہ, خوشخبری کیا ہے؟ 13 تاریخ کو ٹیڈ ٹاک دے رہا ہوں میں. ٹیڈ ٹاک دنیا کی سب سے بڑی ٹاکس. That's great, sir. Congratulations. ہاں, تو اس کے لیے میں تیاری کروں گا اپنی 17 منٹ کی. تو وہ ایک امتحان ہے کیونکہ وہ ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں. سر یہ
یہ لائیو ہوگی یا یہ نہیں وہاں پہ تو ٹکٹ ہوتا ہے جہاں ہم دیں گے وہ تو ٹکٹ ہی Okay. $1000 کا ٹکٹ ہے لوگوں کا آنے کا اور بڑا آلریڈی سولڈ آؤٹ ہے تو اس میں ہم 5 اسپیکرز ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اس کے بعد وہ تقریباً میرے خیال 3 ہفتے بعد یا 4 ہفتے بعد پھر وہ ٹیڈ کی ویب سائٹ پہ اور یوٹیوب پہ آ جاتی ہے. اس پہ جو ہے تو کوشش میری یہ ہوگی کہ 17 منٹ میں لوگوں کی توجہ حاصل کر لوں. Very good, sir. انشاءاللہ Fantastic. ہاں تو وہ اس کی تیاری کروں گا میں. اور اس کے علاوہ چونکہ میں 27 اگست سے لے کے 3 ستمبر تک چونکہ میں اپنے گرو کے ساتھ رہوں گا تو اس کی بھی تیاری کرنی پڑتی ہے مجھے کیونکہ مجھے 4 بار اسٹیج پر آ کے انہیں انٹروڈیوس کرانا ہے 3 دنوں میں. اپنا ایک مزہ ہے. 3500 لوگ وہاں رجسٹرڈ ہیں جو آ رہے ہیں 116 ملکوں سے اور تقریباً 4000 نے آن لائن رجسٹرڈ کیا ہوا ہے جو کہ شاید 6000 تک چلا جائے گا جب تک وقت میں بولنا وہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. Wish you best of luck for your Thank all you. Thank you. future endeavors اور آپ ہر جگہ چمکیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت ملے. اللہ اپنا فضل و کرے رحم کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے. ٹھیک ہے جی اجازت چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اور ڈاکٹر نفیس صاحب آپ اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. Amen. Sir, thank you. آمین. اللہ جزاک اللہ خیر. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Thank you, sir.